تو عزیزان محترم، ہماری گفتگو چل رہی ہے عشق حقیقی اور عشق مجازی میں۔ یعنی وہ محبت جو اللہ اس کے رسول کے علاوہ کسی سے ہوتی ہے دنیاوی، وہ محبت مجازی کہلاتی ہے، اور اللہ اس کے رسول سے محبت ہو جائے تو وہ محبت حقیقی ہے۔ اور جب محبت حقیقی ہو جاتی ہے اور جب وہ عاشق بنتا ہے عشق حقیقی کا، تو اس کی پہلی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ رحم دل بن جاتا ہے۔ اس کے دل میں ہر شخص کے لیے رحم ہوتا ہے۔ اور دوسری پہچان یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ میں ہمدردی کرنا، بھلائی کرنا، یہ اس کا شیوا بن جاتا ہے۔ اچھا، یہاں ایک بات اور سن لیں، محبت حقیقی اور مجازی میں جب حقیقی محبت ہوتی ہے نا، تو محب کون ہوتا ہے؟ محبت کرنے والا۔ محبوب کون ہوتا ہے؟ جس سے محبت کرتا ہے۔ عاشق عشق کرنے والا، معشوق جس سے عشق کرتا ہے۔ تو جس سے محبت حقیقی ہوتی ہے اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ جو بھی ہو وہ میرے محبوب سے محبت کرے۔ ایک پہچان یہ ہے اس کی کہ اگر اسے پتہ چل جائے کہ وہ میرے محبوب کی تعریف کر رہا ہے یا میرے محبوب سے محبت کرتا ہے تو وہ بڑا پیارا لگتا ہے اسے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہر شخص اس کے محبوب سے محبت کرے، اس کے حسن کا دیوانہ ہو جائے، اس کی اداؤں پر اپنی جان قربان کرنے والا بنے۔ محبت حقیقی میں اور محبت مجازی میں اس کا الٹا ہے، اس کے برعکس ہے۔ اگر کوئی شخص کسی سے محبت کرتا ہے، سمجھ گئے آپ، کسی عورت کا عاشق ہو جائے، کسی کا بھی عاشق ہو جائے محبت مجازی میں، تو اگر وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو پھر وہ پسند نہیں کرتا کہ دوسرا کوئی محبت کرے اس سے۔ اگر اسے پتہ چل جائے کہ یہ بھی اس سے محبت کرتا ہے تو اس کی جان کا دشمن بن جاتا ہے۔ ہوتا نہیں ہوتا ہے، قتل ہو جاتے ہیں۔ یعنی وہ پسند نہیں کرتا کہ میرے علاوہ اس سے کوئی اور محبت کرے۔ اور محبت حقیقی میں اس کا رات و دن ایک ہی دھن رہتی ہے کہ ہر شخص میرے محبوب سے محبت کرے۔ ہے بڑی پیاری بات ہے، دیکھیں، غور کریں آپ۔ جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی کسی لڑکی کا عاشق ہو جائے، کسی اور مرد کا عاشق ہو جائے، کسی کا بھی ہو، تو وجہ یہ ہے وہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی بھی اس سے اور محبت کرے۔ وجہ یہ ہے کہ اسے خوف لگا رہتا ہے، اسے ایک خوف لگا رہتا ہے۔ خوف کس بات کا لگا رہتا ہے؟ کہ کہیں اس کا محبوب چھن نہ جائے، کہیں چھن نہ جائے۔ ہم تو 1000-2000 روپے خرچ کرتے ہیں تو کہیں 5000 روپے خرچ کر کے کوئی چھین نہ لے۔ خوف لگا رہتا ہے اس کو کہ کہیں یہ محبت بٹ نہ جائے۔ اور مین اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے یہ خطرہ لگا رہتا ہے چھن نہ جائے، پسند نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا جو محبوب ہوتا ہے نا وہ محدود ہوتا ہے، اس کی ایک حد ہوتی ہے۔ یعنی اگر وہ جس سے محبت کرتا ہے، محبت مجازی دنیاوی اعتبار سے، تو جس سے وہ محبت کرتا ہے
اگر وہ کسی دوسرے کی طرف کو دیکھ لے، کسی دوسرے کی طرف کو توجہ کر لے، ادھر کو رخ موڑ لے، تو وہ ادھر کھڑا ہے محبت کرنے والا تو ادھر کو اس کی پیٹھ ہو جاتی ہے، پشت ہو جاتی ہے، پیچھے پہنچ جاتا ہے۔ وہ دوسرے کو قریب کرے تو یہ دور ہو جاتا ہے، اس لیے خوف لگا رہتا ہے اس کو۔ اگر وہ اپنی سمت ادھر کو کر لے تو ادھر پیٹھ ہو جائے گی، ادھر کو کر لے تو ادھر پیٹھ ہو جائے گی۔ تو جو اس سے محبت کرنے والا محب ہے، اس کا محبوب یہاں کھڑا ہے، یہاں بیٹھا ہے، وہ ادھر بیٹھا ہے، اس نے اگر ادھر کسی سے بات شروع کر دی تو اس کی طرف کو پیٹھ ہو گئی ہو، تو اسے ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں یہ اس کا نہ ہو جائے، اسے قریب کرنے میں کہیں مجھے دور نہ کر دے۔ اس لیے محبت مجازی میں ہمیشہ خطرہ لگا رہتا ہے، ہمیشہ خطرے میں پڑا رہتا ہے۔ محبوب بھی خطرے میں رہتا ہے، محب بھی خطرے میں رہتا ہے۔ جو محبت کرتا ہے وہ تو خطرے میں رہتا ہی ہے، مگر جس سے محبت کرتا ہے وہ بھی خطرے میں رہتا ہے کہ آج یہ محبت مجھ سے کر رہا، کہیں ایسا تو نہیں پھر دوسرے سے محبت کرنے لگے۔ یہ محبت کا جو خلاصہ ہے، جو حقیقت ہے، جو ڈیفینیشن ہے، وہ سمجھیں آپ۔ اور پھر کیا ہوتا جانتے ہیں آپ؟ جب اسے ہر وقت یہ خوف لگا رہتا ہے کہ کہیں بٹ نہ جائے، کہیں چھین نہ جائے، کہیں دوسرا نہ لے جائے، کہیں یہ اس سے محبت نہ کرنے لگے، تو پھر حال یہ ہوتا ہے کہ یہ خطرہ بڑھتے 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 پھر حسد پیدا کرنے لگتا ہے، پھر بغض و نفرت پیدا کرنے لگتا ہے، پھر جنے کون کون سی بیماریاں جنم لینے لگتی ہیں۔ وہ چاہے میاں بیوی سے محبت، میاں بیوی کا معاملہ ہو، یار دوستوں کا معاملہ ہو، پڑوسیوں کا معاملہ ہو، جس کا بھی ہو، اگر کسی کی بیوی دوسرے سے اگر بات کرنے لگے تو اسے خطرہ ہو گیا نہیں ہو گیا، کہیں ایسا تو نہیں ہو کہ مجھ سے بے وفائی کر رہی ہے یہ۔ اور جب خطرہ زیادہ بیٹھ جاتا ہے، دل و دماغ میں بیٹھ جائے، عورت کے بیٹھ جائے، مرد کے بیٹھ جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس میں فسادات ہوتے ہیں، بغض و عناد ہونے لگتا ہے، آپس میں جھگڑے فساد ہونے لگتے ہیں۔ کیوں کہ بھروسہ نہ محبوب کو ہے، بھروسہ نہ محب کو ہے۔ محبت ضرور کر رہے ہیں مگر محبت خطرے سے خالی نہیں ہے۔ تو چاہیے کیا پھر؟ کیسی محبت ہو؟ پھر محبت ایسی ہو جو لامحدود ہو، محبوب بھی ایسا ہو جس کی کوئی حد نہ ہو، محبت کی محبوب کی پھر سمت نہ ہو، پھر محبوب ایسا نہ ہو کہ ادھر کو دیکھے تو ادھر پشت کر لے، پھر محبوب ایسا ہو کہ ادھر چہرہ ہو تو ادھر تو دیکھ ہی رہا ہے مگر ادھر بھی دیکھتا ہو، پھر ایسا محبوب ہو کہ جس کی محبت لا محدود ہو، لا زوال ہو، جو محبت بھی لا زوال ہو اور محبوب بھی لا زوال ہو، محبت بھی پھر لامحدود ہو اور محبوب بھی لامحدود ہو، محبوب کا چہرہ پھر یک طرفہ نہ ہو، محبوب کا چہرہ ہر طرف ہو، محبوب پھر ایسا ہو کہ جو آگے بھی دیکھے اور پیچھے بھی دیکھے۔ جامع ترمذی کی حدیث پاک بخاری میں بھی ہے کہ نہیں؟ سنی ہوگی، کبھی میں نے بتایا تھا آپ کو کہ حضور نماز پڑھا رہے تھے، حضور نماز پڑھا رہے تھے، اور نماز پڑھا کے جب سلام پھیرا میرے آقا نے تو آخری صف میں ایک شخص نماز جو پڑھ رہا تھا آخری صف میں تھا، سلام پھیرتی آپ نے اس طرف کو رخ کیا، فرمایا اپنی نماز درست کرو، تم نے سجدہ صحیح نہیں کیا، رکوع صحیح نہیں کیا۔ بخاری میں حدیث پاک، مسلم میں، سیاہ ستہ کی کتب حدیث میں، اس نے دوبارہ نماز پڑھی۔ اب یہاں سوال ہے، ابھی ہم لوگوں نے عشاء پڑھی ہے تو وہ لاسٹ سب تو بہت دور کی بات ہے، اگر میں سلام پھیر گئے اور جو بالکل پیچھے کھڑے تھے ان سے کہتا نماز درست کرو، تمہارا سجدہ صحیح نہیں ہوا، رکوع صحیح نہیں ہوا، تو وہ جو پیچھے کھڑا تھا وہ کہتا ٹھیک ہے امام صاحب وہ درست کرتا ہوں بعد میں، پہلے آپ یہ بتاؤ آپ نے کیسے دیکھا، صحیح ہے غلط ہے؟
اگر میں کہتا تو وہ یہ کہتا، جو بھی تھے صاحب وہ یہ کہتے حضرت ایک بات تو بتائیں، چلو ٹھیک ہے ہم نے سجدہ نہیں کیا وہ تو بعد میں جواب دیں گے آپ کو، مگر آپ کا رخ ادھر تھا، ادھر کیسے دیکھا آپ نے؟ تو پتہ چلا کہ ایک ادھر سے آواز آتی ہے رے امام صاحب نماز ہی نہیں پڑھاتے، ادھر سے آواز آتی ہے ان کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوگی، تو پتہ چلتا کہ فساد ہوتا، اور نتیجہ یہ نکلتا کہ 50 و ہزاروں فتوے تو یہی لگ جاتے کہ ان کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی ہے، ہوتا نہیں ہوتا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ نماز درست کرو، تو تاکہ صحابہ کے عقیدہ تو تھا مگر ہمارے لیے حضور نے شکوک و شبہات دور کر دیے۔ جب اس نے نماز پڑھ لی تو میرے آقا نے فرمایا ہاں اب درست کی، اس کے بعد فرمایا آقا نے کچھ کہنا چاہتے ہو؟ نہیں کہہ پائے مروت میں، لو جواب میں دیے دیتا ہوں۔ فرمایا یہ مت سمجھ لینا کہ محمد مصطفیٰ صرف آگے دیکھتے ہیں، فرمایا جیسے میں آگے دیکھتا ہوں اللہ کی عزت کی قسم پیچھے بھی ایسی دیکھتا ہوں، سمجھ گئے؟ تو پھر اس سے محبت کرو کہ جس کا چہرہ ادھر ہو تب محب پر فرق نہ پڑے، جس کا چہرہ ادھر ہو تب محب پر فرق نہ پڑے۔ جو چاہنے والا، جو محبت کرنے والا ہے وہ اپنے محبوب کے چہرے کو ہر سمت ہر جگہ محسوس کرے، وہ لامحدود محبوب ہے وہ۔ تو محبت کرنا ہے تو پھر ایسے سے محبت کرو جو آگے بھی دیکھے اور پیچھے بھی دیکھے، آئے ہے جو اندھیرے میں بھی دیکھے اجالے میں بھی دیکھے، جس کے دیکھنے میں نہ اندھیرا مانے آئے نہ اجالا کوئی اہمیت رکھتا ہو، ہے نا حدیث پاک کہ اس پہ شعر بھی ہے نعت کا کہ حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سلائی کر رہی تھی، رات کا وقت تھا، سلائی کر رہی تھی، چراغ جل رہا تھا، تہمت لگا رہی تھی، اچانک سوئی چھوٹ گئی ہاتھ سے گری، وہ جیسی انہوں نے حرکت کی تو وہ دوپٹہ وغیرہ جو ہلا تو اس کی ہوا سے چراغ بھی بجھ گیا، اب اندھیرا ہو گیا، اب اندھیرا ہو گیا۔ جب اندھیرا ہو گیا تو اتنے موضوع تشریف لے آئے، فرمایا کیا ہوا عائشہ؟ یا رسول اللہ سوئی نہیں مل رہی ہے، گر گئی اور اندھیرا ہو گیا۔ یہ سن کر میرے آقا مسکرا دیے، بس مسکرائے۔ جب حضور مسکرائے تو مصطفیٰ کے دندان مبارک سے جو روشنی نکلی وہ اتنی روشنی نکلی کہ اس کی روشنی میں سوئی ڈھونڈ لی آپ نے۔ وہ جو ہے نا شعر نعت کا کہ ملی جب گمشدہ سوئی تو حضرت عائشہ بولی میرے سرکار جیسا مسکرانا کس کو آتا ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ تو محبوب بھی ہو تو پھر ایسا ہو، محبت ایسے سے ہو، محبت ایسے سے ہو کہ جس کی محبت پہ کبھی بڑھاپا نہ آئے، جس کے حسن جو حسن ہے اور اس حسن کا جو کمال ہے وہ کبھی کم نہ ہو، ایسا محبوب ہو جس کے حسن کا کمال کبھی کم نہ ہو۔ ایسی محبت کس کام کی جو 25-30 برس تک محبوب خوبصورت لگے اور 50 سال کے بعد کھال لٹکنے لگے، پھر کس کام کی؟ کس کام کا محبوب؟ محبوب وہ ہے کہ جس کا حسن ہر لمحہ بڑھتا رہے، ہر لمحہ بڑھتا رہے، جس کے چہرے انور کی فرشتے قسمیں کھائیں، جس کے چہرے کی خود رب بنانے والا قسم کھائے۔ فرمایا میرے محبوب تیرے جیسا حسین تو کوئی بنایا ہی نہیں۔ ایسے سے محبت ہو، محبت بھی ہو تو پھر ایسے سے محبت ہو جو رگ و جان سے زیادہ قریب ہو جائے، ایسے سے محبت ہو کہ جس سے محبت کرے نا، جس سے محبت کرے تو پھر وہ محبوب بھی ایسا ہو کہ وہ دوسروں کے دلوں میں اپنے محب کی محبت ڈال دے، جو اس سے محبت کرے لوگوں کی نظر میں اسے بھی محبوب بنا دے۔ حدیث قدسی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا رب فرماتا ہے کہ جب بندہ کثرت نوافل کرتا ہے اور تسبیح و تحلیل کرتا ہے اور میری عبادت و ریاضت میں جب وہ زیادتی کرنے لگتا ہے، یعنی نوافل میں کثرت کرنے لگتا ہے، تو
پھر میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. اور فرمایا میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے, میں اس کے پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اور آقا نے فرمایا جب یہ حال ہوتا تو اللہ جبریل کو بلاتا, جبریل ادھر آ, بات راز کی ہے. جبریل سے کہتا جبریل دیکھ فلاں بندے سے نا میں محبت کرتا ہوں, تو بھی محبت کر, تو بھی محبت کر. اور اس کے بعد رب فرماتا جا آسمان والے فرشتوں میں, پہلے آسمان, دوسرے, تیسرے, یہاں تک کہ اب آسمان والے فرشتوں میں ندا کرتے کہ اللہ عبد القادر سے محبت کرتا تم بھی محبت کرو, اللہ معین الدین چشتی سے محبت کرتا تم بھی محبت کرو, اللہ مخدوم ماہمی سے محبت کرتا تم بھی محبت کرو. اور اے جبریل جب تو اعلان کر دے آسمان والوں پر, پھر زمین پر اتر جا, اور زمین پر اتر کر میرے وہ بندے انہیں چن چن کر جن کے دل اس قابل بنائے ہیں میں نے, میرے ان محبوبوں کی محبت ڈال دے. صحیح بخاری میں تو پتہ چلا کہ اللہ کے جو محبوب ہیں ان سے محبت ہر ایک کیوں نہیں کرتا جانتے آپ, اللہ نے ہر ایک کا دل ایسا بنایا ہی نہیں. رب فرماتا جن کے میں نے دلوں کو چنا ہے ان کے دلوں میں جا اور محبت ڈال دے اور جا. تو پھر وہ حضور نے فرمایا پھر وہ محبت اللہ کے بندے کرنے لگتے. تو پتہ کیا چلا, پتہ یہ چلا اس محبت کا کہ محبت وہ ہو جو لامحدود ہو, جس کی حد نہ ہو. محبوب بھی وہ ہو جو لامحدود ہو, جو لامحدود ہو. ایسا محبوب نہ ہو کہ یہاں بیٹھے تو محبوب ساتھ میں ہے اور دکان پہ چلے گئے تو محبوب ساتھ میں ہی نہیں, پھر وہ گھر رہ گیا. سمجھ گئے آپ؟ ایسا محبوب نہ ہو. محبوب وہ ہو جو ہر لمحہ ساتھ میں ہو, اسے کہتے ہیں محبوب اور اسے کہتے ہیں محبت. خلیفہ ہارون رشید جا رہے تھے, ایک مرتبہ نکلے, حضرت بہلول دانا بیٹھے تھے جنگل میں, ایک چھوٹی سی جھوپڑی بنا لی تھی, آدم نہ آدم زاد. خلیفہ ہارون رشید پہنچا, بولا بہلول سمجھ میں نہیں آتی, یہاں تنہا بیٹھے ہو, نہ کوئی یار ہے نہ دوست ہے نہ بات کرنے والا ہے, چلو شہر میں چلو, وہاں چلو. تو حضرت بہلول دانا نے کہا بھائی ہارون رشید تجھے کیسے پتا میرا دوست نہیں ہے, بھائی تجھے کیسے پتا میرا دوست نہیں ہے. اس نے کہا کہاں ہے, وہاں چلو, دو چار لوگ بیٹھے ہوں گے. تو آپ نے کہا دیکھ جب میں وہاں جا کے دوستی کروں گا اور محبت کروں گا تو جب کھانے کا وقت ہوگا تو وہ کہیں گے اچھا کھانا کھا کے ابھی آ رہے ہیں. پھر رات ہوگی تو کہیں گے اچھا صبح ملیں گے. کتنا بھی قریبی دوست ہوگا وہ کھانا کھانے بھی جائے گا, سوئے گا بھی, ضروریات سے بھی جاگا. فرمایا میں نے ایسے سے دوستی کی ہے اور میرا ایسا محبوب ہے جس سے محبت کرتا ہوں, وہ ایک لمحہ مجھ سے جدا ہی نہیں ہوتا ہے. اور تو کہتا ہے کہ باتیں چیتیں کریں گے, تنہا بیٹھے ہو, تجھے کیا پتہ, میں تو ہر وقت اپنے میرا محبوب مجھ سے باتیں کرتا, میں محبوب سے باتیں کرتا ہوں. اس نے کہا ہمیں تو دکھتا نہیں کوئی. اس نے کہا ہمیں تو کوئی دکھتا نہیں. تو آپ نے فرمایا یہ جو دکھتا ہے نا وہ محدود ہوتا ہے, جو نہیں دکھتا وہی تو لامحدود ہے. تو کہا کون ہے تمہارا دوست؟ نے کہا سن دیکھ میرا دوست اور میرا محبوب جانتا ہے کون وہ ہے کہ ایک لمحہ مجھ سے جدا نہیں ہوتا. جب میرا دل چاہتا نا کہ میں اسے اپنی سناؤں, میں اپنا دکھ درد سناؤں اور اس سے میں کہوں میرے محبوب یہ میری مشکل آسان کر دے. جب میں چاہتا ہوں کہ میں اسے اپنی سناؤں اور میں اسے کہتا ہوں محبوب اب میری سن لے, تو میں پھر نیت باندھ کر نماز شروع کر دیتا ہوں. تو قیام میں ہوتا ہوں تو قیام میں سناتا ہوں, رکوع میں ہوتا ہوں تو کبھی جھک کے سناتا ہوں, کبھی پیشانی زمین پر رکھ کر سناتا ہوں, کبھی کھڑے ہو کر سناتا ہوں. یہ میرا اپنا انداز ہے, میں اپنے محبوب کو اپنی سناتا ہوں اور میرا محبوب سنتا ہے. اور جب میں اپنی سنا کر رک جاتا ہوں پھر میں کہتا ہوں میرے محبوب تو بھی مجھے سنا دے, تو بھی کچھ سنا دے. جب میں اس کی سننا چاہتا ہوں وہ سناتا ہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں.
اے ہے جب قرآن پڑھتا ہوں تو محبوب بولتا ہے، میں سنتا ہوں، جب نماز پڑھتا ہوں تو میں بولتا ہوں، محبوب سنتا ہے۔ تو اس سے کس نے کہہ دیا میرا محبوب سنتا نہیں یا میں سناتا نہیں؟ میں تو ہر وقت اپنے محبوب سے باتیں کرتے رہتا ہوں۔ تو خلیفہ ہارون رشید نے کہا ٹھیک ہے آپ کی بات صحیح، مگر ایک کام کریں، نہیں آپ میری ذمہ داری بنتی ہے، میں وقت کا جو ہوں وہ حکمراں ہوں اور مجھے جواب دینا پڑے گا، آپ چلیں میں آپ کے لیے گھر بنا کے دیتا ہوں اور آپ وہاں رہے شہر میں۔ تو جب زیادہ اس نے ضد کی تو آپ نے کہا کہ 3 شرطیں ہیں، چلتا ہوں بھئی، جس کے ساتھ میں رہتا ہوں نا اور جو میرے ساتھ میں رہتا ہے، اب تو اس کا ساتھ چھڑانا چاہتا ہے تو بھی 3 شرطیں ہیں، چلتا ہوں۔ تو اس نے کہا شرطیں آپ جو کہیں، آپ تو حکم کریں، آپ بتائیں کیا کرنا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ پہلی شرط تو یہ ہے، سن میں سوؤں گا تو جاگے گا، میں سوؤں گا اور تجھے جاگنا پڑے گا، تو نہیں سو گا۔ تو اس نے کہا یہ کوئی بات ہے؟ ارے بھئی میں ایسے کیسے جاگوں گا، چلو ایک آدھ رات کی بات ہو تو جاگ لوں، اور تم کہہ رہو نہیں تجھے جاگنا ہی پڑے گا۔ تو آپ نے کہا دوسری بھی سن لے پھر، چل اچھا دوسری سن لے۔ تو آپ نے کہا دوسری شرط یہ ہے کہ میں کھاؤں گا مگر تو نہیں کھائے گا، نہ کھائے گا نہ پیے گا۔ تو اس نے کہا ویسی مار دو نا زہر دے کر ہی۔ ارے بھئی تم کھاؤ گے میں نہیں کھاؤں گا، تم سو گے میں نہیں سوؤں گا، یہ کون سا طریقہ ہے؟ تو ان کا اچھا تیسرا سن لے، تیسری شرط یہ ہے کہ جو مکان بنے گا میرے لیے، بنے جو بھی ہو، میں مکان میں رہوں گا، تو کسی مکان میں نہیں رہے گا۔ تو اس نے کہا بولول ہم بھر پائے، ہم جا رہے ہیں اپنے گھر، تمہیں یہ جنگل ہی مبارک ہو۔ تو آپ نے پوچھا اب سنتا تو جا، بات بھی تو سن لے، میں اس کے ساتھ رہتا ہوں، میرا محبوب وہ ہے، میں سوتا ہوں وہ جاگتا ہے، وہ کبھی سوتا ہی نہیں، میں سوتا ہوں، میں رات کو بھی سو لیتا ہوں، دن میں دل چاہتا دن میں بھی سوتا ہوں، جب بھی میں سوتا ہوں، مگر میرے جب سے میں نے اس سے دوستی کی ہے وہ تو سوتا ہی نہیں ہے، مگر میں نے اپنے لیے بھی آزمایا کہ میرا محبوب سوتا نہیں ہے، وہ سوتا ہی نہیں ہے۔ اور سن تجھے یہ جنگل دکھ رہا ہے، تو دکھ رہا ہے یا کوئی ہے نہیں، مارکیٹ نہیں ہے، دکانیں نہیں ہیں، ہوٹل نہیں ہے، ڈھابے نہیں ہیں، بھئی تجھے دکھ رہا نا نہیں ہے یہاں۔ فرمایا وہ کھلاتا ہے تو سوچ نہیں سکتا، ایسی ایسی ڈش آتی ہے میرے لیے، ایسا پیکنگ ہو کر کے آتا ہے کہ تو سوچ نہیں سکتا، مگر سن کھلاتا ہے مگر کبھی وہ نہیں کھاتا، مجھے کھلاتا ہے مگر وہ نہیں کھاتا۔ اور تجھے یہ جھوپڑی دکھ رہی ہے، تجھے یہ ٹاٹ بندے ہوئے دکھ رہے، تجھے کیا پتا کیسا محل ہے یہ، تجھے کیا پتا کون کون سی اے سی لگی ہوئی ہے اس میں، کون کون سے اس میں گدے بچھے ہوئے ہیں، تو کیا جانے اس میرے جھوپڑی کے بستر کو، یہاں کی در و دیوار کو، اس کی چھت کو۔ فرمایا دیکھ مجھے گھر دیا ہے محبوب نے، مگر خود کبھی کسی گھر میں نہیں رہتا ہوں، میرا دوست وہ ہے، میرا محبوب وہ ہے۔ خلیفہ ہارون رشید نے کہا اچھا نام بھی بتا دو، نام بھی بتا دو۔ کہا اس کا نام اللہ ہے، وہ اللہ ہے جس سے میں نے دوستی کی ہے، جس سے میں نے دوستی کی ہے، محبت کی ہے، اور جب میں نے اس سے محبت کر لی تو پھر مجھے کسی چیز کا کوئی خوف نہیں ہے۔ اب اگر تو یہ تینوں چیزیں کر سکتا ہے تو چلتا ہوں میں۔ تو اس نے کہا نہیں آپ یہیں رہیں، آپ یہیں رہیں۔ کئی بار بتایا بھی میں نے، یہ بھی ایک محبت کا ایک واقعہ ہے۔ ایک نوجوان تھا اور شراب میں سب کو لٹا دیا تھا اس نے، باپ کا اکلوتا تھا، باپ بھی مر گیا، اتنا بڑا عادی ہو گیا نشے کا وہ کہ اس نے سب کچھ لٹا دیا۔ نوجوانوں تم بھی ہو، پیغام دو اپنے ساتھیوں کو کہ نہ یہ نشہ جو ہے نا یہ سب کچھ لٹ جاتا ہے اس میں، دنیا تو لٹتی ہی ہے، دنیا تو لٹتی ہی ہے، آخرت بھی لٹ جاتی ہے، سب کچھ لٹ جاتا ہے اس میں۔ ایک ایسی نوجوان تھا جس نے سب کچھ لٹا دیا تھا، سب کچھ، قرض دار ہو گیا تھا،
جو جائیداد تھی باپ نے چھوڑی وہ بیچ کر کے نشے میں یعنی ختم کر دی. پریشان حال رہتا تھا، کبھی اس سے لے لیے کبھی اس سے لے لیے. وہ ایک دن جا رہا تھا، نکلا ہوا تو کسی مسجد میں یا کسی جگہ پر وعظ ہو رہا تھا، ایسی روحانی محفل ہو رہی تھی. بیٹھے تھے اللہ کے بندے، کچھ نوجوان بیٹھے تھے، اس کے بھی دو ایک جاننے والے بیٹھے تھے. تو اس نے سوچا چلو ہم بھی تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، تو وہ بھی بیٹھ گیا آن کے. تو اسے جب پتہ چلا کہ دوستی اس سے کی جائے جو لامحدود ہو، اور ایسا دوست بناؤ کہ جو کبھی سوتا نہ ہو، کبھی کھاتا نہ ہو، اور کبھی ساتھ نہ چھوڑتا ہو، کبھی ساتھ نہ چھوڑتا ہو. اور ایسا دوست بناؤ من حبل الورید، جو شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہو، اس سے محبت کرو، اس سے عشق کرو. تو بس اس کے دل میں ایک عشق حقیقی کا سمندر جو ہے موجیں مار گیا، دنیا بدل گئی. وہ مسجد سے یا اس واز والی محفل سے جب وہ نکلا تو روتا ہوا گھر کو گیا، اور چین نہیں پڑی اسے. تو پھر وہ جیسے تیسے کر کے رات گزاری. صبح اٹھ کے وہ ہر دروازے پر جاتا تھا کہ مجھے غلام رکھ لو، مجھے غلام بنا لو. غرض یہ کہ اسے ہفتہ 10 دن گزر گئے، وہ کسی اور بستی میں پہنچ گیا، وہاں کوئی شخص تھا، اس کے دروازے پر دستک دی. اس نے کہا مجھے غلام بنا لو. تو اس نے کہا تو غلام بنا لو تو کتنا دینا پڑے گا؟ اس نے کہا میرا اتنا قرضہ ہے میرے اوپر، بس قرضہ دے دو خالی. تو اس نے کہا کام کیا کرے گا؟ اس نے کہا جو آپ کہو، آپ جو کہو وہ کام کروں گا. اس نے پیسے اس کو دیے، وہ قرضہ دے دیا، لیکن اس نے ایک شرط رکھ دی تھی. اس نے کہا ایک شرط ہے میری. اس نے کہا کھائے گا کیا؟ اس نے کہا جو آپ کی مرضی، جو چاہے کھلا دے، آپ سے مانگے کہ نہیں، شکایت نہیں کریں گے. روکھی سوکھی کھلائیں گے وہ کھا لیں گے، تر کھلائیں گے وہ کھا لیں گے. تو اس نے کہا شرط یہ ہے کہ بس رات کو کوئی کام نہیں کروں گا آپ کا، دن میں جو جی چاہے کرا لے. ایک تو رات میں آپ کا کوئی کام نہیں کروں گا، ابھی مجھے بلانا نہیں رات کو، اور دوسرے میرے رہنے کے لیے بھلے ہی ایک جھوپڑا دے دیں، بھلے ہی ایک جھوپڑا دے دیں، ایک ٹاٹ کے بھلے ہی چاہے وہ ایک آڑ کر کے مجھے دے دیں، مگر اکیلا تنہائی میں دے دیں، پھر میرے وہ جھوپڑے میں کوئی نہیں جائے. تو اس نے کہا کہ مجھے رات کو تیرا کیا کرنا ہے بھائی، دن میں ہے میری بکریاں ہیں، یہ چرائے گا تو، یہی کام ہے. رات کو بکریاں لا کے ریوڑ کھانا جو ہے وہاں کر دینا، تو اپنی تیرے لیے گھر دے دیتا ہوں. اس نے سائیڈ میں کہ کونے میں گھر دے دیا اسے، وہ بکریاں چرانا شروع کر دی. مگر عاشق ہو گیا تھا، عشق حقیقی کا اس نے جام پی لیا تھا. وہ روز بکریاں چراتا تھا، رات کو آتا تھا، رات بھر اپنے کمرے میں رہتا تھا. اس میں کیا کرتا تھا کیا نہیں کرتا تھا یہ نہ اس کے مالک کو پتا نہ اور لوگوں کو پتا، بس وہ جانے اور اس کا محبوب جانے. تو وہ ایک دن بکریاں جیسے چراتا تھا، آج بھی چرا رہا تھا. ایک بزرگ ہے حضرت زید رحمت اللہ تعالی علیہ، بڑے پائے کے اولیاء کرام میں سے، وہ گزر رہے تھے جنگل میں سے. تو انہوں نے جب بکریوں کو دیکھا تو وہ کھڑے ہو گئے دیکھتے، اور بڑی تعجب سے بڑی حیرت سے دیکھنے لگے. کافی دیر ہو گئی دیکھتے ہوئے. یعنی انہوں نے یہ دیکھا کہ بکریوں کا جو ریوڑ ہے 100-200 جتنی بھی تھی، وہ بکریاں چر رہی ہیں، اور ریوڑ کے 4 کونوں پر، جیسے ادھر بکریاں وہاں پھر ادھر 4 کونوں پر 4 بھیڑیے کھڑے. تو جو بکری بھاگنا چاہتی ہے، کہیں دور جانا چاہتی ہے، وہ بھیڑیا اسے اس کا پیچھا کر کے اسے لتاڑ کے لا کر کے ریوڑ میں پڑ دیتا ہے. تو انہیں بڑا تعجب ہوا کہ بھیڑیا تو بکریوں کو ڈھونڈ کر کھا جاتا ہے، یہ کون سا معاملہ ہو گیا بھائی؟ آخر ان کا یارانہ، بھیڑیوں کا بکریوں سے یارانہ، یہ تو بڑی عجیب بات ہے. انہوں نے جب گھوم کے دیکھا تو دیکھا ایک چھوٹا سا جھاڑ تھا، وہ خاص سایہ بھی نہیں تھا. دیکھا کہ کوئی شخص وہاں چادر اوڑے ہوئے لیٹا ہے. حضرت زید چل کر وہاں پہنچے تو چادر ہٹائی تو دیکھا ایک نوجوان ہے. اس نوجوان نے آنکھیں کھولی، اٹھ کر بیٹھا، دونوں میں گفتگو ہوئی. تو انہوں نے پوچھا بیٹا یہ بکریاں کس کی ہیں؟
کہا بکریاں میری ہیں، میری سے مطلب میرے مالک کی ہیں، مگر میں غلام ہوں، بکریاں چرانے لایا ہوں، چراتا ہوں، یہی کام کرتا ہوں۔ میں کہا اچھا۔ اس نے کہا بیٹا ایک بات تو بتا، تو آرام سے سو رہا ہے چادر اوڑے ہوئے اور تیری بکریوں کو بھیڑیے رکھا رہے، یہ تیری بکریوں سے بھیڑیوں نے دوستی کب سے کر لی بابا؟ یہ تو پہلی بار دیکھ رہے ہیں۔ تو اس نے کہا ہے بزرگ بس دیکھ لیجئے، مت پوچھئے۔ تو کہا نہیں بیٹا بتائیے، آخر ایسی کون سی تو نے انہیں جڑی بوٹی کھلا دی یا کون سا تعویذ گلے میں ڈال دیا، کون سا وظیفہ پڑھ کے پھونک دیا جو تو سو رہا ہے اور بھیڑیے تیری بکریوں کی نگہبانی کر رہے ہیں، وہ رکھا رہے ہیں، وہ چرا رہے ہیں ان کو، یعنی تیری بکریوں سے ان بھیڑیوں نے دوستی کب سے کر لی، ان بھیڑیوں کو محبت کب سے ہو گئی؟ تو اس نے کہا ہے بزرگ جب پوچھ ہی رہے ہو نا تو پھر لو سنو، جس دن سے میں نے اس سے محبت کی، کہا جس دن سے میں نے اس سے دوستی اور محبت کی، اسی دن سے بھیڑیوں نے میری بکریوں سے محبت کی۔ میں رات بھر سوتا نہیں ہوں، رات بھر محبوب سے باتیں کرتا رہتا ہوں جس سے محبت کی ہے، اور جب دن نکلتا ہے تو میرا محبوب کہتا جا تو سو جا، کیونکہ رات بھر تو نے مجھ سے باتیں کی ہیں، اب تو جنگل میں جا سو جا۔ اور اسی میرے محبوب نے ان بھیڑیوں کو مقرر کر دیا کہ یہ میرا یار سو رہا ہے، اب اسے سونے دو اور تم بکریوں کو چراؤ اس کی۔ یہ ہے وہ محبت، کاش اس محبت کا ذرہ مل جائے ہمیں۔ یہ محبت حقیقی ہے۔ اور آخری بات بھی سن لیں، یاد رکھیں، تین طرح کا عشق ہوتا ہے۔ ایک تو دو طرح کا بتایا نا میں نے آپ نے، عشق مجازی اور عشق حقیقی، یعنی جیسے دو قسمیں بیان کی، اب اس محبت حقیقی کی بھی میں آپ کو تین قسمیں بتاتا ہوں۔ پھر محبت حقیقی کی بھی تین قسمیں۔ ایک قسم وہ ہے محبت حقیقی کی جو خیالی محبت ہے، خیالی محبت، اور خیالی محبت بھی پھر لیے پھرتی ہے محبوب کی محبت میں۔ جسے دنیا کی مثال دوں، خیالی محبت کیا ہوتی ہے؟ خیالی محبت یہ ہوتی ہے کہ انسان کو جو لذت ملتی ہے، خیالی لذت، اس کا تعلق جسم سے نہیں ہوتا، روح سے بھی نہیں ہوتا، یہ خیال ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں دنیاوی اعتبار سے، وہ ٹی وی اسکرین پر کھڑا رہے گا سامنے 2 گھنٹے، اور اس کا ہاتھ پھینکے گا جب وہ کیا چوکا مارتے ہیں، چھکا مارتے ہیں، کیا مارتے ہیں، وہ 2 گھنٹے ایک پیر پر کھڑا رہتا ہے، نہ اسے بھوک کا پتہ ہوتا ہے نہ پیاس کا پتہ ہوتا ہے۔ گھر میں سے کوئی اگر آواز بھی ہے تب بھی نہیں سنتا ہے تو ہوتا نہیں ہوتا۔ یہ خیالی محبت ہے، اس کو لذت کہتے ہیں۔ خیالی محبت میں یہ لذت ملتی ہے، وہ خیالی لذت ہوتی ہے کہ آدمی ورلڈ چیمپئن بننے کے لیے کتنے خطرناک کھیل کھیلتا ہے، وہ باکسنگ میں جاتا ہے، کتنے چوٹیں لگتی ہیں، مر بھی جاتے ہیں لوگ، وہ موت کے کنویں میں کوئی موٹر سائیکل چلاتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، یہ خیالی لذت ہے، یہ خیالی لذت ہے۔ تو خیالی لذت اسی طریقے سے، خیالی لذت میں کیا ہوتا جانتے ہیں آپ؟ خیالی لذت میں یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ جو خیالی عشق ہوتا ہے اس میں ایک چیز کا احساس ختم ہوتا ہے، پیاس اور بھوک کا، لیکن تکلیف کوئی اگر پہنچے اس کا احساس ہوتا ہے اس کو۔ وہ کھڑا ہے، وہ بھوک اور پیاس تو یاد نہیں ہے اس کو، مگر اگر اس کے پیر میں کوئی کیل چبھ جائے، کوئی چوٹ لگ جائے، کوئی بھاری چیز گر جائے تو فوراً اس کو احساس ہو جائے گا ارے میرے چوٹ لگ گئی ہے۔ دوسرا عشق ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں جسمانی عشق، اس کی لذت جسم کے لیے، اس میں آدمی بھاگڑ دوڑا پھرتا ہے، رات و دن کمانا، اتنا اور کما لوں، یہ گھر بنانا ہے، پھر یہ سا والا بستر لینا ہے، پھر یہ سی والی اے سی لگانا ہے، پھر یہ سی والی گاڑی لینا، نہیں اب یہ نہیں، اب دوسری لینا ہے، دوسری نہیں تیسری لینا ہے، یہ جسم کے لیے ہے۔ اس میں دونوں چیزوں کا احساس ہوتا ہے، بھوک کا بھی، پیاس کا بھی، تکلیف کا بھی، خوشی کا بھی۔ تیسرا عشق جو ہے وہ ہے روحانی عشق۔ یہ دو چیزیں جو ہے نا، ان کا تعلق بھی دین سے ہے، جو میں نے مثالیں دی ہیں اوپر، ان کا تعلق بھی دین سے ہے۔
یعنی پہلی لذت کیا ہے؟ وہ ہے خیالی لذت. تو آدمی بڑے سے بڑا کام کرتا ہے. تو یاد رکھیں جب عشق حقیقی کی طرف چلتا نا تو پہلا عشق خیالی ہوتا ہے اس میں. اس خیالی عشق میں کیا کرتا ہے وہ؟ خیالی عشق میں یہ کرتا ہے وقت پہ پابندی سے نماز پڑھنا. چلو نماز پڑھنا ہے، ٹائم ہو گیا، ہاں چلو ابھی اتنے نفل پڑھ لوں، ابھی یہ وظیفہ پڑھ لوں. یہ ابھی اس کو عشق کے اس مقام پر لے کے نہیں پہنچی ہے. ابھی اس کو لذت مل رہی ہے خیال میں، اس کے تصور میں لذت آ رہی ہے اس کو. اس کے بعد جب ترقی کرتا ہے تو پھر جسمانی لذت پر پہنچتا ہے وہ. جب جسمانی لذت پر پہنچتا ہے وہ تو پھر اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ اہل علم ہے، پڑھا لکھا ہے، تو وہ بیٹھے بیٹھے رات بھر مطالعہ کرتا ہے، رات بھر پڑھتا رہتا ہے. ایک ہوتی ہے روحانی لذت، یعنی روحانی عشق. جب روحانی عشق ہوتا ہے تو پھر وہ نقطہ کمال پر پہنچتا ہے اس عشق کے. تو پھر اسے ساری چیزوں کا احساس ختم ہو جاتا ہے، نہ بھوک، نہ پیاس، نہ تکلیف، کچھ نہیں ہوتا. پھر وہ چلتا پھرتا ہے زمین پر، دکھتا کہاں زمین پر چل رہا ہے، یہ بیٹھا ہے، یہ کھا رہا ہے، یہ بیٹھا ہے. لیکن حال یہ ہوتا ہے کہ اس کی آنکھیں جو ہیں وہ ہر وقت محبوب کے جلووں کو تکتی رہتی ہیں. اس کا حال یہ ہوتا ہے، پھر اسے پتہ نہیں چلتا کچھ. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام جب وہ زلیخا کا معاملہ ہوا اور پھر عورتوں نے بدنامی شروع کر دی زلیخا کی کہ یہ اور ایسا ویسا ہے، تو زلیخا نے ان کی دعوتیں کی. جو بڑی بڑی قبیلوں کی عورتیں تھیں انہیں بلایا، دسترخوان لگوایا، اور دسترخوان لگوا کر جو فروٹ وغیرہ رکھے پلیٹ میں، ہر پلیٹ میں چاقو رکھ دیا اس نے. سورہ یوسف پڑھی ہے نا کبھی، تو آیت نمبر 30 سے پڑھنا اس نے. دو آیتوں کے اندر پورا واقعے کا لب لباب ہوا. تو اس نے چاقو رکھ دیے، چاقو رکھ کر کے اور دسترخوان پر بٹھال دیا، اور حضرت یوسف کی بارگاہ میں آن کر کہا کہ بس اتنا کر دیں کہ آپ ذرا سامنے سے گزر جائیں، آپ سامنے سے گزر جائیں، اور کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے. آپ جب نکلے، جب ادھر وہ حضرت یوسف تشریف لانے والے، ادھر زلیخا نے کہا کہ اپنے اپنے فروٹ وغیرہ کاٹو اور کھاؤ. تو ہاتھ میں انہوں نے چاقو جب لیا اور جب حضرت یوسف نکل کر آئے تو آیت نمبر 31 میں فلما رأینہ، بس جب انہوں نے دیکھا حضرت یوسف کو، رأینہ، تو حضرت یوسف پر نظر پڑی اور ہاتھ میں، کیونکہ وہ سیب لے لو یا جو بھی پھل تھا، ادھر چاقو چل رہا تھا تو وہ سیب وہ تو چھٹ گیا، چاقو ہاتھ میں رہا، وہ چلتا رہا. فلما رأینہ وقطعنا ایدیہن، اللہ فرماتا میرے یوسف کو جب دیکھا تو وہ عشق کے اس روحانی منزل پر پہنچ گئی. بس ایک لمحے میں دیکھا تھا، ایک لمحے میں انہیں وہ عشق حقیقی نصیب ہو گیا کہ وقطعنا ایدیہن، وہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہی تھی، لہو لہان ہو گئی. اور دیکھتے کہ ساتھ بجائے اور کچھ کہتی انہوں نے ایک نعرہ مار دیا، وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. ان کا ارے بابا یہ تو کوئی انسان ہے ہی نہیں، یہ تو انسان نہیں ہے. مَا هَذَا بَشَرًا، یہ کوئی بشر نہیں ہے. إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ، یہ تو کوئی اللہ کا بہت باعزت، بہت صاحب اکرام والا کوئی فرشتہ ہے. یہ ہے عشق حقیقی. اس سے ایک چیز اور پتہ چلی، یاد رکھیں آپ، بات وہی آ گئی کہ عاشقوں کی زبان سے کوئی بات نکل جاتی ہے نا تو وہ گرفت میں نہیں ہوتی، فتوے نہیں لگتے فوراً. انہوں نے جانتے کیا کہا ہے عورتوں نے؟ قرآن پڑھے، میں نے آیت پڑھ کے سنا دیا وہ. انہوں نے تو اس چیز کا انکار کر دیا کہ اگر ہم یہ کہہ دیں گے تو کافر ہو جائیں گے. وَقَالُوا مَا هَذَا بَشَرًا، یہ بشر نہیں ہے، انسان نہیں ہے. اگر کسی نبی کی بشریت کا انکار کر دیں تو کافر ہے کہ نہیں؟ ہر نبی بشر ہے، لیکن انہوں نے کہا یہ بشر ہے ہی نہیں، یہ بشر ہے ہی نہیں. فَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا هَذَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا
خدا کی عزت کی قسم یہ بشر نہیں ہے، یہ کوئی فرشتہ ہے۔ وہ عشق کے اس مقام پر تھی، عشق کے اس مقام پر تھی کہ انہوں نے ایک نبی کو دیکھ کر، اس کے حسن کو دیکھ کر وہ اتنی غرق، اتنی غوطہ زن ہو گئی کہ انہیں اپنی عقل کا بھی شعور نہ رہا۔ انہوں نے بشر کو بشر کہنا بھی چھوڑ دیا، فرشتہ کہہ دیا۔ رب نے فرمایا نہیں، انہیں کچھ مت کہو، یہ میرے رسول کی محبت میں کہہ گئی، عشق میں کہہ گئی۔ کوئی دوسرا کہہ کے دکھائے کہ بشر نہیں ہے، محبت میں کہہ گئی۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب وہ روحانی عشق پر جب پہنچتے ہیں نا تو جانتے کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ جب وہ ہاتھ کٹ رہے تھے تو پتہ نہ چلا حضرت یوسف کو دیکھ کر، اور وہ جو ہے نا اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا۔ اعلیٰ حضرت کی جو شاعری ہے نا وہ سمجھنے کے لیے بھائی بہت علم چاہیے۔ آپ کبھی غور کریں اس شعر پر، حسن یوسف پہ کٹی کٹ گئی، اتفاقیہ مان لو، آپ ایسے مان لو غیر ارادہ، ارے یہ ایسے ہو گیا، یہ کٹ گیا۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، کیا کہ عورتوں کی انگلیاں کٹ گئی، یہ بھی نہیں کاٹی، کٹ گئی۔ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، ہائے ہائے، وہاں تو اچانک کٹ گئی۔ میرے آقا آپ کے تو نام پہ بائی پلان سر کٹاتے ہیں، ارادے کے ساتھ کٹاتے ہیں۔ پتہ ہے انہیں کہ ہمارے بچے یتیم ہوں گے، بدر میں احد میں پتہ تھا گردنیں کٹ جائیں گی تو ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے، ہماری عورتیں بیوہ ہو جائیں گی، ہمارا یہاں سے رشتہ کٹ جائے گا۔ انہیں معلوم تھا سب کچھ، مگر میرے آقا آپ کی محبت وہ ہے کہ سب کچھ پتہ ہونے کے بعد بھی ارادے کے ساتھ کون سر کٹاتے ہیں؟ وہ سر کٹاتے ہیں حضرت حمزہ جیسے، حضرت حنزلہ جیسے، مصعب بن عمیر جیسے مردان عرب ہیں جو سر کٹاتے ہیں آپ کے نام پر۔ آپ کا حسن تو بے مثال ہے، بے مثال ہے۔ تو اس لیے محبت کرنا ہے تو آؤ اس سے محبت کریں جو حقیقت میں ہماری محبت کا حقدار ہے۔ اب محبت کے لیے یاد رکھیں تین چیزیں لازم ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھیں۔ ہم کسی سے محبت کرتے ہیں نا تو تین چیزیں ہوتی ہیں، اور تین چیزوں کی وجہ سے محبت کی جاتی ہے۔ یا تو اس کے حسن کی وجہ سے ہوتی نہیں ہوتی، یا تو کسی کے حسن کی وجہ سے اس کا عاشق ہو جائے گا، اس سے محبت کرے گا، یا محبت کی جاتی ہے تو یہ امید ہوتی ہے یہ میرے آنے والے کل میں کوئی پریشانی میں کام دے گا، یا محبت کی جاتی ہے اس لیے کہ اس نے کوئی احسان کر دیا ہو، یا تو احسان کر دیا ہو، کوئی ہمدردی ایسی کر دی ہو تو ظاہر بات ہے محبت کرے گا، یا امید ہو کہ آنے والا کوئی وقت پڑ گیا تو یہ میرے لیے کام آئے گا تب محبت کرے گا، یا پھر حسن اس کا ایسا ہو، حسین ہو، اس کے حسن کی وجہ سے محبت کرے گا۔ یہ تین وجہ ہیں، ان تینوں وجہوں کو انشاءاللہ اگلے سنڈے میں ہم گفتگو کریں گے کہ ان تین چیزوں کا بھی مستحق ہے کون، آخر وہ کون ہے جو سب سے زیادہ جس سے امید وابستہ ہے، وہ کون ہے جس نے سب سے بڑا احسان کیا ہے، اور وہ کون ہے جو سب سے زیادہ حسن والا ہے۔